دیکھیں جی اسلام میں تو اقلیتوں کے بڑے حقوق ہیں، اسلام میں تو یہ جناب آپ اسلام کیا کہتا ہے، جب چرچ جل جائیں تو اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں تو بڑے حقوق ہیں۔ میرا ان سے یہ سوال ہے، جب آپ کی چرچ کی دیوار گری تو آپ کو اسلام یاد آ گیا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے تو اقلیتوں کو اتنے حقوق دیے، پوری کائنات میں کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ کافر کافر بن کے رہے، عیسائی عیسائی بن کے رہے، اس کی ہر چیز جان مال عزت کی ہم حفاظت کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب وہ کفر سے باہر نکلتا ہے، اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے اور وہ ناموس رسالت پہ حملہ کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، تو وہ تو یہ تو کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس میں تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اقلیت ہے یا اکثریت ہے، تو اس میں تو کلمہ گو بھی کرے تو اس کی بھی سزا موت ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی توہین کرے اس کو قتل کر دو۔ اور قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، آخرت میں لعنت یہ ہے کہ وہ ساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے، جن کو ابھی چرچ کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب واقعات ہوئے دو، ایک توہین رسالت ہوئی ہے اور توہین قرآن ہوئی ہے، اور ایک چرچ جلے۔ قرآن والوں کو قرآن کی تکلیف ہے، ناموس رسالت والوں کو ناموس رسالت کا دکھ ہے اور تکلیف ہے، اور چرچ والوں کو چرچ کی تکلیف ہے۔ اب پاکستان میں جو لبرل طبقہ ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، جو صبح شام جو ہے وہ دین اسلام کو کے پیچھے لگے ہوئے، اس طرح جس طرح کتے لگ جاتے ہیں کسی کے پیچھے، تو میرا سوال یہ کہ آپ کو اسلام اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی چرچ کی دیوار گر جائے یا کسی اقلیت کو کچھ ہو جائے، کوئی خراش آ جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے، آپ اسلام کو اس وقت کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ اسلام کو اس وقت کیوں نہیں یاد کرتے جب کوئی چور پکڑتے ہیں؟ آپ اسلام کو اس وقت یاد کیوں نہیں کرتے جب ڈاکو پکڑا جاتا ہے؟ پاکستان میں، یہ پنجاب کے اندر آج کی خبر ہے، عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ پنجاب لگا ہے تو اس کی ٹوٹل جائیداد اور اس کی ٹوٹل جو اثاثے ہیں 7 لاکھ روپے شو کر رہے ہیں، اور جب وہ اترا ہے 3.5 سال بعد تو 2 ارب روپے اس کے اثاثے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سب کی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ قومی خزانہ آپ نے اپنے باپ کا مال سمجھ کے کھایا ہے، اور کمیشن بھی کھائے ہیں، اور ہر چیز کھا کے ہڑپ کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی دیوار پہ کھڑا کر دیا، راستے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت کیوں نہیں پوچھتے اسلام کیا کہتا ہے؟ چور کے بارے میں آپ سوال کریں نا کہ اسلام چور کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ ہم سے سوال کریں کہ اسلام ڈاکو کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ ہم سے سوال کریں کہ اسلام جو قوم کا مال کھاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ ہم سے یہ سوال کریں کہ جو منصب پہ بیٹھ کے اور بددیانتی کرتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آپ یہ سوال کریں کہ جو لڑکیوں کو ننگا روڈوں پہ نچاتا ہے اور رمضان کی راتوں میں نچاتا ہے اس کے بارے میں آپ سوال کریں نا کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہم آپ کو بتائیں۔ جب ہم عدالت میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے اور سود کے بارے میں ہم نے کیس لڑا تو ہم نے سود کے بارے میں، ہمارے علماء نے وہاں پہ دلیلیں دی، تو سود کے بارے میں آپ پوچھیں نا اسلام کیا کہتا ہے، ہم آپ کو بتائیں نا اسلام۔ اگر آپ کو اسلام اقلیتوں کے وقت یاد آتا ہے، آپ کو اسلام اس وقت یاد آتا ہے جب کسی عیسائی کو یا کسی مرزائی کو کچھ ہاتھ لگ جائے تو آپ کہتے ہیں اوہو یہ تو جناب بڑا، اسلام تو اس طرح نہیں کہتا۔ اسلام چوری کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ پوچھیں نا آپ، اسلام سود کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ پوچھیں نا، اسلام سود کھانے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ یہ سوال کریں۔ اسلام کے پیچھے اس وقت چھپتے ہیں جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو آپ اسلام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ آپ اسلام کو نافذ کریں۔ آپ نے اسلام کو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اسلام کو استعمال کیا پاکستان بنانے کے لیے، لیکن جب پاکستان بنا ہے اس دن سے آج دن تک آپ نے اسلام کو تو ایک دن بھی نہیں دیا، ایک موقع ہی نہیں دیا اسلام کو۔ آپ نے تو اسلام کو اٹھا کے مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر اور کتابوں کے اندر بند کر دیا، تاریخ میں بند کر دیا ہے۔ آپ اسلام کو نافذ کریں۔ میرا چیلنج ہے سارے پاکستان میں جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کو نافذ کرو، پھر دیکھو اسلام اقلیتوں کا کیسے تحفظ کرتا ہے، پھر دیکھو اسلام سود والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کرپشن والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ناجائز منافع خوروں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور جناب ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ کیا کرتا ہے، جن کے اثاثے 4 سال کے اندر لاکھوں میں تھے یا ہزاروں میں تھے وہ اربوں میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس سے پھر دیکھیں نا اسلام کیسے ہر چیز کو سیدھا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسلام تو پاکستان کے اور پوری دنیا کے سارے مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سود بھی چلائیں، آپ چوروں کو تحفظ بھی دیں، آپ ڈاکوؤں کو تحفظ دیں، کرپشن کرنے والوں کو تحفظ دیں، آپ جناب ذخیرہ اندوزوں کو تحفظ دیں، اس وقت اسلام کو پیچھے رکھ دیں، اور جب آپ کے دم پہ پاؤں آئے تو آپ کہیں اوہ نہیں نہیں نہیں، اسلام تو جناب بڑا امن کا درس دیتا ہے۔
اسلام کو نافذ کریں، اس کے بعد دیکھیں۔ اور میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین کو، جنہوں نے وہاں پہ جا کے اور لوگوں کو مشتعل ہونے سے روکا ہے، اور اس کا اقرار آئی جی صاحب نے کیا ہے، ڈی آئی جی صاحب نے کیا ہے، ڈی پی او صاحب نے کیا ہے، جو ہمارے علماء اور ہمارے قائدین کے گھر جا کے، مساجد میں جا کے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ یہ ہماری تحریک لبیک، آپ انگلی نہ اٹھائیں، تحریک لبیک پہ انگلی نہ اٹھائیں، دیانت سے کام لیں۔ اسلام پہ انگلی اٹھے گی تو ہم انگلی نہیں چھوڑیں گے، اور ناموس رسالت پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم انگلی نہیں چھوڑیں گے، وہ بندہ نہیں بچے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت اور قرآن پاک کی عظمت اور عزت کے لیے ہم ہر چیز قربان کریں گے اور آخری حد تک چلے جائیں گے، لیکن پاکستان کے ہم دشمن نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، آپ کو تحفظ چاہیے، آپ کو جناب سیکورٹی چاہیے، آپ کو حقوق اسلام والے چاہیے، تو حقوق اسلام والے آپ لیں، لیکن اسلام کے فرائض بھی ہیں، خالی حقوق نہیں ہیں، آپ فرائض بھی ہیں، آپ فرائض پورے کریں، اسلام کو نافذ کریں۔ جج جب عدالت میں اٹھاتا ہے نا تعزیرات ہے پاکستان، اس کو بولے نہ قرآن کھول، قرآن کے مطابق فیصلہ کر، پھر دیکھیں قرآن آپ کی اقلیتوں کا بھی تحفظ کرے گا، چرچوں کا بھی تحفظ کرے گا، مندروں کا تحفظ کرے گا، اور پھر آپ کے مال کا بھی تحفظ کرے گا، آپ کی عزتوں کی بھی تحفظ کرے گا، اور پاکستان کا بھی تحفظ اسلام کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔